السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ جب جنگ موتا سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو واپسی بچا کر لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جو کہ موتا کے مقام پہ شہید ہوئے تھے ان کے بدلے کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ فرمایا کہ پورے مدینہ کے لوگ اس جنگ میں لازمی شریک ہوں گے اور جو نہ شریک ہوگا وہ منافق ٹھہرایا جائے گا۔ یہ غزوہ مسلمانوں پر اتنی سخت آزمائش تھی کہ مدینہ میں کھجوروں کی فصلیں پک کر تیار تھیں اور ادھر اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ فوراً تیاری کر کے غزوہ میں شریک ہونا ہے۔ عین ممکن یہی تھا کہ فصلیں پوری طرح برباد ہو جاتی اور اس سے مدینہ کے مسلمانوں کی معیشت کو نقصان پہنچتا، لیکن ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاریاں شروع کر دیں۔ اب ظاہر ہے یہ جنگ کسی عام فوج سے نہیں تھی بلکہ اس وقت کی طاقتور ترین فوج رومن امپائر سے تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ افغانستان امریکہ سے جنگ لڑ رہا ہو۔ رومیوں کے پاس جدید اسلحہ تھا اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، تو اتنی بڑی فوج سے ٹکرانے کے لیے لازمی سی بات ہے ساز و سامان بھی مسلمانوں کو درکار تھا۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ اکٹھا کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی خواہش ہوئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی حیثیت بہت اچھی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج بھی ابو بکر آپ آگے نکل گئے۔ اب مدینہ کا ہر صحابی اپنی اپنی قوت کے مطابق مال لا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے تقریباً 900 اونٹ، 1000 گھوڑے اور 1000 دینار دیے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے بہت کم ضرورت کا سامان اکٹھا ہو سکا تھا۔ اب مسلمان کی فوج مدینہ سے رومیوں کا مقابلہ کرنے نکلے۔ اس دفعہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد 30,000 تھی۔ سفر کے لیے تو ہر 20 لوگوں کے لیے ایک اونٹ رکھا گیا تھا اور ہر صحابی باری باری اونٹوں پر سواری کرتے تھے۔ تبوک تقریباً 700 کلومیٹر لمبا سفر تھا اور جس کو طے کرنے میں 14 دن لگنے تھے۔ سفر اتنا طویل تھا کہ مسلمانوں کے پاس تمام کھانے کے سامان بھی ختم ہو گئے تھے، تو کچھ دن تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پتے کھا کر گزارا کرنے لگے، لیکن جب بھوک کی شدت بڑھ گئی تو مسلمانوں نے اپنے اونٹ ذبح کر کے بھوک کو مٹایا۔ مسلمانوں کے راستے میں آل سمود کی وادی بھی آئی، جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی نکلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وادی پر اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ اب یہ سفر لمبا اور طویل تھا، تو ایک جگہ پر آرام کی غرض سے زیادہ رکا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھنے لگے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ساز و سامان اپنے کندھے پر لادا اور تبوک کی طرف نکل پڑے۔ کچھ ہی دنوں بعد مسلمان طویل سفر طے کر کے تبوک کے میدان میں پہنچے۔ اب جب مسلمان جنگ کے لیے بالکل تیار تھے تو دوسری طرف بالکل سناٹا تھا، رومی اپنی فوج ہی لے کر نہ آئے۔ اب اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قریب کے علاقوں سے معاہدہ کر لیا اور وہ لوگ مسلمانوں کو جزیہ دینے پر بھی آمادہ ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 دن تک وہاں پر قائم رہے، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی جانے کا اعلان کر دیا۔ اب مسلمانوں کی فوج واپسی مدینہ کی طرف آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ گھاٹی سے گزرنے لگے، تو اس وقت منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، جس کو دیکھ کر بڑی بہادری کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان منافقوں کے نام بتائے اور فرمایا کہ یہ میرا راز ہے جو تجھے میں نے بتایا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ منافق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد تعمیر کر لی ہے، جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا۔ اس جنگ کے بعد دو بہت اہم چیزیں ہوئیں، ایک یہ کہ منافقوں کا چہرہ سب مسلمانوں کے سامنے آ گیا، اور پوری دنیا میں یہ مشہور بھی ہو گیا تھا کہ رومی مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور ڈر کے مارے واپسی بھاگ گئے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک دھاپ بیٹھ چکی تھی۔
لیکن پھر اس کے بعد مسلمانوں پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی۔ آخر وہ آزمائش کیا تھی؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔